وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک ان کتابیوں میں سے لمن کچھ ایسے ہیں جو یؤمن باللہ جو ایمان رکھتے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو اتارا گیا تمہاری طرف۔ سورت کے شروع میں بھی منزلات ایمانیات کا بیان تھا، سورت کے اخیر میں بھی وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ اتارا گیا ان کے ہاں، خاشعین للہ، ڈرتے ہیں اللہ سے۔ علماء لکھتے ہیں یہ نجاشی اور ان کے دربار کے علماء کے بارے میں نازل ہوا۔ لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لیتے نہیں اللہ کے دین پر قیمت تھوڑی بھی۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب کرنے والے۔ اب سورت کا خلاصہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، یعنی مصائب و آلام پر جم جاؤ، وصابروا، اور صبر کراؤ، یعنی اوروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور جڑ جاؤ اسلامی احکام کے ساتھ۔ حدیث شریف میں ہے رباط دو ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بہت بڑی بہترین گھڑی ہے کہ اللہ سے ملاقات اور شرف مکالمہ کا انتظار ہو، اور دوسرا رباط اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگی تیاری کرنا اور جنگی گھوڑے پالنا۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا وہ جو گھوڑا دوڑتا ہے، چارہ کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پیشاب اور گوبر قیامت کے دن مجاہد کے لیے ترازوی حسنات میں ڈال کے تولا جائے گا۔ اے ایمان والو صبر کرو، کیونکہ ایک دن میں سارا کام نہیں ہوگا، صبر بہت ضروری ہے۔ وَصَابِرُوا، اور صبر کا سبق آگے بڑھاؤ، وَرَابِطُوا، اور دین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دین کے جڑنے کے طریقے دو ہیں، نمازیں پڑھنا اور جنگ کی تیاری کرنا۔ بدعتی کے خلاف سنتیں یاد کرو، مشرک کے خلاف توحید کے مضامین رکھ لو۔ ہائے ہائے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔